ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کے تعلق سے اپنے اندر تمسک اور بیداری پیدا کرے، اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، اور اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کا کوئی کارساز اور ان کی بگڑی کو بنانے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں۔ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا جواز تو تلاش کرتے ہیں، لیکن صلاۃ فجر میں، دوسری نمازوں میں نرم و گداز بستروں کو اور اے سی چلتے ہوئے ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں حاضری دینے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، ایسے نہ ہماری یہ مسجدیں بچیں گی، نہ ہمارا اسلام بچے گا، نہ ہمارا ایمان بچے گا۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کو دین کے تعلق سے، دین پر تمسک کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور شروع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں چاہے سمندری علاقے ہوں، پانی کا علاقہ ہو، چری کا علاقہ ہو یا خشکی کی زمین ہو، ہر جگہ پر لوگوں کی اپنی کمائی کے نتیجے میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، ساری اقوام نے دنیا سے فطری چیزوں کو کاٹنا، پہاڑوں کو کھودنا، سمندروں کو دفن کرنا شروع کیا تو کبھی سائیکلون ہم کو اڑا کر کے لے جاتا ہے، کبھی ہمارے یہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کبھی بیماریاں پھیلتی ہیں فطرت سے ٹکرانے کے نتیجے میں۔ یہ سارے کے سارے نتائج نکلتے ہیں جو ہماری اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، ہم دین کے اصول سے ٹکراتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے نتیجے میں ہم کو عذاب میں گھیر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنتیں ہوں، نوافل ہو، صلاۃ جنازہ ہو، تراویح ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، ہر نماز میں کئی بار دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے ہم کو نہ بنا دینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو لوگ گمراہ کر دیے گئے، یعنی ہم کو یہودیوں یا نصرانیوں میں سے نہ بنا دینا۔ دن و رات پناہ مانگنے کے باوجود یہ نصرانی، یہ یہودی ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ یقینی بات ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کتنا بھی رو لیں، گڑ گڑا لیں، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اس کو راضی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ کیا اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین جھوٹ بول سکتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے، ہم کو غور کرنا ہوگا۔ کیا قرآن مجید کے اندر یہ آیت فرضی طریقے سے داخل کر دی گئی؟ ہم کو غور کرنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، دن کا سورج نکلا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا نام کیا ہے،
اسی طریقے سے یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید کا جز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سن لو، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے، اعمال صالحہ کو انجام دینے والوں سے، یعنی صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر چلنے والوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین میں اللہ رب العالمین اپنا خلیفہ بنائے گا، زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طریقے سے جیسے اس نے ماضی میں اپنے نیک بندوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ 313 تھے، ہتھیار بھی نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، نہتے تھے۔ مدینہ سے 60-65 کلومیٹر تک کئی صحابہ کرام نے پیدل سفر کیا، نہ پینے کا پانی، نہ کھانے کے لیے ستو، نہ کھجور، نہ کوئی چیز، نہ لڑنے کے لیے تلوار، نہ ڈھال، نہ کوئی چیز۔ اگر تھا تو رب کائنات پر توکل اور اعتماد تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہ اعتماد اور عقیدہ عطا فرمایا تھا، تو فرمایا کہ وہ لوگ نکلیں گے، ان لوگوں کو ویسے ہی غلبہ عطا فرمائے گا جیسے ماضی کے لوگوں کو غلبہ عطا فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کو دنیا کے اندر تمکین عطا کی جائے گی، غلبہ عطا کیا جائے گا، دینہم الذی ارتضی لہم، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس دین کو، جس دین کا اس نے حکم دیا ہے، جس دین سے وہ راضی ہے، اس دین کو اللہ رب العالمین نے ان سے پسند فرما لیا، ان کے لیے منتخب کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد ان کے دلوں میں جو ڈر اور خوف بیٹھا ہے اس کو امن و سکون میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی موجودہ دور کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کچھ بھی کام کرے، رات میں آرام سے اس کی آنکھ لگ جائے، سکون کی نیند آ جائے۔ کتنے بڑے بڑے ملینر ہیں جن کو رات میں سکون سے نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے گا، لیکن کیا شرط ہے؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اجمیر والے کو، نہ نظام الدین والے کو، نہ بغداد والے کو، نہ کسی مندر والے کو، نہ کسی مسجد کے کسی مزار کو۔ اگر عبادت کی جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ حقیر پانی سے پیدا کرنے والا وہ رب کائنات ہے، روزی روٹی دینے والا وہ رب کائنات ہے، اور ہم عبادت کریں غیر اللہ کی تو اللہ رب العالمین کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھرانوں میں کوئی پڑوسی دخل دے دے، کوئی غیر گھس آئے، ہماری غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کی غیرت اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے؟